अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीन इकबाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज का मौजू जो है वो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे साथियों को अब बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि ब्रेकअप होने के मेजर रीज़न्स क्या होते हैं। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी तलाश जो भी इंसान ज़मीन पर आया है उसको हमेशा से रही है। उस मौजू पे जाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जब मैंने पिछली दफ़ा सपोर्टिव होने के हवाले से बात की तो अक्सर दोस्तों ने मुझे डीएम किया कि जो आपका शोबा है यानी कि मीडिया का शोबा, इसमें आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनके लिए आखिर में ये इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी व्लॉग के अंदर कि मैं उनके लिए क्या करने जा रहा हूँ। इस मौजू को कि ये जो ब्रेकअप्स होते हैं इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं और उन पे ऑर्गेनिकली मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हड्डबीतियाँ हुई, आपसे शेयर करने से पहले पिछली रात को जब मैंने अपनी टीम के साथ मौजू चुनने की कोशिश की कि कौन सा मौजू जो है वो इसके लिए इस बार इस व्लॉग के लिए होना चाहिए, तो जब इस मौजू को फ़ाइनल किया तो मुझे लगा कि मुझे कुछ तैयारी करनी चाहिए, लेकिन मैं कुछ तैयारी कर ही नहीं सका। तो हम बात शुरू करते हैं कि ज़िंदगी में पहली बार जब मुझे मोहब्बत का एहसास हुआ तो वो क्यों कर हुआ। मुझे बहुत देर के बाद, अभी कुछ अरसे पहले, एक नफ्सियातदान से मिलने का मौका मिला। उस नफ्सियातदान ने मुझे बताया कि जितनी भी नफ्सियात है अब्राहम मौस्लो के फ़िलॉसफ़ी के ऊपर, मैं प्रोनाउंसिएशन शायद ठीक ना ले रहा हूँ, अब्राहम मैस्लो है या मौस्लो है, आप गूगल कर सकते हैं उनको। उनकी बुनियाद के ऊपर इंसानी नफ्सियात को आज भी जज किया जाता है, और उसने बहुत पहले, तकरीबन 200 साल पहले जो है वो इस बात का इंदिया दिया था कि इंसान की बुनियादी 7 ज़रूरतें हैं, 7 नीड्स हैं। जैसे हमारी भूख हमारी नीड है, इसी तरीके से मोहब्बत भी हमारी नीड है। जब हम मोहब्बत के बारे में सोचते हैं तो हर उम्र में एक अलग अलग पर्सपेक्टिव हमारे सामने आता है। तो मैं जब 84-85 में जवान हो रहा था तो उस वक्त उस माहौल में और जितनी वहाँ पे कदगनें थीं, तो औरत एक जो है वो तजस्सुस का एलिमेंट था, स्पेशली औरत की बॉडी। उस वक्त जब हम ऐसे मौज़ूआत को पढ़ने की कोशिश करते थे तो हमें टेक्सला में जो 500 साल पुरानी जो है वो हमारी तहज़ीब है, और टेक्सला में हिंदू मत ने कुछ इस बारे में किताबें लिखी हैं, उसमें उस वक्त एक मौजू पढ़ने का मौका मिला कि दुनिया में 6 किस्म की औरतें होती हैं और 6 किस्म के मर्द होते हैं, और अगर ये कंपैटिबिलिटी होती है तो उनको मोहब्बत मिलती है, अदरवाइज़ ब्रेकअप हो जाते हैं। उनके बारे में बहुत सारे इशारे भी मौजूद हैं। अगर आप लोग हिंदू मत की कोई तहकीक पर जाएं तो वहाँ पर आपको ये सब मिल जाएगा कि उनके मिजाज में क्या क्या होता है। मसलन कि औरत और मर्द बेड की किस साइड पर सोते हैं, खुशबू किस किस्म की लगाते हैं, उनके मिजाज किस तरह से जो है वो डिपिक्ट करते हैं कि ये किस किस्म की औरत और ये किस किस्म का मर्द है। और बहुत साल गुजरने के बाद जब मैंने मीडिया को ज्वाइन किया, ये 1999 की बात है, तो मुझे एक ऐसे इदारे में काम करने का मौका मिला जहाँ पर बीबीसी से मुतल्लिका हम डॉक्यूमेंट्रीज़ करते थे, और उसकी लाइब्रेरी में मुझे एक डॉक्यूमेंट्री देखने का मौका मिला जिसमें तहकीकदान ने, गोरे ने, ये साबित किया है कि 6 किस्म की औरतें और 6 किस्म के मर्द होते हैं। वो उनके जो आप कह सकते हैं जो साइज़ ऑफ वजाइना और साइज़ ऑफ पीनिसेस हैं, इसके ज़रिए उन्होंने ये साबित किया कि दुनिया में ये कंपैटिबिलिटी ही एक इन दोनों इंसानों को आप अपने साथ रखने का मौजब बनती है। मेरी नज़र में जो मैंने महसूस किया, मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसकी भूख हमें रहती है। उसकी वजह क्या है? मैं समझता हूँ कि इंसान अपना सच्चा बर्ताव ही अपने प्यार के पास जाकर करता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। ये एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो गानों की शक्ल में हमें एक विजुअल देता रहा, एक ऐसा विजुअल जिसके अंदर हमें एक ऐसा अपोजिट सेक्स पार्टनर चाहिए जिसके पास जाकर अगर खुलकर हम अपना चेहरा दिखाना चाहें तो हमें किसी किस्म का डर ना हो। हम सब जानते हैं कि मुआशरे के अंदर हमने कोई ना कोई एक मखौटा, एक शक्ल पहन रखी होती है,
اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے کہ میں یہ ہوں، جیسے کہ میں ایک ڈائریکٹر ہوں تو ڈائریکٹر جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے، اس پیرامیٹر کے اندر بند ہونے کے لیے کئی بار ایسا نقلی برتاؤ بھی کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ کی شخصیت کا حصہ نہیں ہوتا، اور یہ لبادہ صرف وہیں اترتا ہے جہاں پہ آپ کو ڈر نہ ہو کہ یہ آپ کی کمیوں کا استعمال کر سکے گی یا کر سکے گا۔ تو محبت آپ کو جو چیز دیتی ہے وہ آپ کی اوریجنل سول کو پروان چڑھانے کا موقع دیتی ہے، اور جب جس نے محبت پائی وہ یقینی طور پہ زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی بڑا بیلنس ہو گیا۔ تو محبت کا جو جذبہ ہے وہ بہت ہی عمدہ جذبہ ہے۔ اس کی موجودہ شکل میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ٹرسٹ فیکٹر چلا گیا، وہ ریزنز تو میں آپ کے ساتھ آخر میں، جو میری نظر میں 11 بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بریک اپ کی شرح بڑھ رہی ہے اور ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے، اس کی بڑی وجہ ہماری دنیا میں پورن انڈسٹری کا بڑھ جانا بھی ہے۔ پورن انڈسٹری جو ہے وہ آپ کو یہ طے پا گیا ہے کہ جو لوگ بھی پورن دیکھنے کے طرف چاہتے ہیں وہ اپنے ذہن کو متشدد خیالات کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہ تشدد جو ہے وہ جو ایک جز ہے اس کا جو کل بنتے ہیں اس کائنات کا، ایک مرد اور ایک عورت، ان کو ایک دوسرے سے دور لے کر جا رہا ہے۔ ان کے جو احساس ہیں، جب کسی نے کہا تھا کہ اس کائنات کا حسن ایک زن سے ہے، تو وہ احساسات مردہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ پہ متشدد خیالات جو ہے وہ حاوی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی کاز ہے جو کہ ابھی کی نوجوان نسل کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ احساس جنم نہیں پاتے۔ اب آتے ہیں اس طرف جو میری نظر میں 11 ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بریک اپ ہوتا ہے۔ ان کو پھر کبھی کسی جگہ کے اوپر جا کر ڈسکس کریں گے الگ الگ کہ ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، یہ پنپتی کیسے ہیں، اور پھر یہ آپ کے درمیان راستے جدا کرنے کا موجب کیسے بنتی ہیں۔ تو میں نے چونکہ یہ پوائنٹ لکھے ہیں واحد، تو میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں۔ میری نظر میں پہلا پوائنٹ بریک اپ کا ہوتا ہے کمیونیکیشن کی صلاحیت کا کم ہونا۔ دونوں جو پارٹنرز ہیں اگر وہ اپنے دل میں اور اپنے اندر کی جو بات ہے وہ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں تو یہ بھی ایک وجہ بریک اپ کی بنتی ہے۔ دوسری وجہ ہے لانگ ڈسٹنس لو، کہ اگر دو پارٹنر جو ہے ان کے درمیان میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں، شہر بٹ جاتے ہیں، تو جہاں جہاں آپ کو آپ کے محبت کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے احساس کی، اس کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی کہ گیجٹس اتنے آگے ہیں، پھر بھی آپ کے درمیان بریک اپ ہو سکتا ہے۔ تیسری وجہ جو ہے کوئی جذباتی رابطہ نہ ہونا، کوئی ایموشنل موٹیو نہ ہونا دونوں کے درمیان میں، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے بریک اپ ہو سکتا ہے۔ دوستی، کسی بھی رشتے کے لیے دوستی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوستی آپ کو وجہ دیتی ہے کوئی بھی بات کہہ جانے کی، کوئی بھی بات سہ جانے کی، اور اگر رشتے میں پتہ نہیں کیوں رشتہ مجھ سے آج فمبل ہو رہا ہے، اگر رشتے میں ایسی دوستی نہیں ہے موجود تو پھر بھی بریک اپ ایک وجہ بن جاتی ہے۔ بد اعتمادی، ٹرسٹ فیکٹر، جب بھی آپ کسی کو چاہتے ہیں یا چاہے جاتے ہیں، اعتماد کی کمی ایک بڑی وجہ ہے رشتوں کے درمیان میں دراڑ بننے کی۔ اور چھٹی وجہ ہے حسد اور جلن۔ جیلسی کسی کی طرح کی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ رشتوں میں ہو، وہ آپ کو ایک دوسرے سے دور کر دیتے ہیں۔ میرے پسینے کو معاف کیجیے گا، چونکہ ہم ایک گرم کمرے کے اندر کھڑے ہو کے یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں ایسے ہی آپ مجھے دیکھیں، تو پلیز اسے برداشت کیجیے گا۔ ساتویں وجہ ہے ٹاکسک یا ابیوسو رویے کا ہو جانا۔ کسی بھی پرسنالٹی کے اندر یہ رویہ ہو سکتا ہے، اس کی مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ایک انیشل سٹیج کے اوپر جب محبت میچور نہیں ہوئی ہوتی، آپ دوسرے کے لیے قربانی نہیں دے رہے ہوتے، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے بریک اپ ہونے کی۔ بلا وجہ بحث کرتے رہنا، یعنی کہ آرگوئنگ رہنا ہر وقت، یہ بھی ایک وجہ ہے بریک اپ ہونے کی۔ میری نظر میں
جو نامی وجہ ہے وہ سیکس کی کمپیٹیبلٹی نہ ہونا، جس کے ریزنز میں نے پہلے بتائے کہ دنیا نے جب جب تلاش کیا اس کپل کو، اس جوڑے کو، جس کی وجہ سے یہ کائنات آگے بڑھ رہی ہے، تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری پاکستانی معاشرے میں ریسرچ ہو چکی ہے، یہ کسی اور وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 10ویں وجہ ہے کہ اگر انسان کے اندر معافی یا درگزر کرنے کی صلاحیت نہ ہو، معافی یا درگزر کرنے کی اس کے اندر ول نہ ہو، تو بھی وجہ بنتی ہے ایک دوسرے سے بچھڑنے کی۔ اگر اکٹھے ہونے کا مقصد ایک جیسا نہ ہو تو پھر بھی بریک اپ ہو جاتا ہے۔ یہ میری نظر میں 11ویں وجہ ہے۔ اکٹھے ہونے کے ہم بہت سارے پرسپیکٹیو ہیں ہماری زندگی کے، کہ ہم کسی کو، کسی کے حسن، کسی کے لباس، کسی کے پیسے، یہ وجوہات نہیں ہے چاہنے کی۔ سول میٹ ہم تلاش تو کرتے ہیں، لیکن سول میٹ حاصل کرنے کے لیے جو کیپیبلٹی چاہیے ہوتی ہے اس پہ غور نہیں کرتے۔ تو دوستو، یہ تو وجوہات ہیں جو میری نظر میں بریک اپ کی وجہ بنتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کچھ غور طلب پوائنٹس بھی ہیں جو میں نے اپنی زندگی سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جو آپ کے لیے سپورٹیو ہو سکتے ہیں۔ اب میں وہ بات آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا جو میں نے شروع میں کہا کہ میں اپنے میڈیا ساتھیوں کے لیے کیسے سپورٹیو ہو سکتا ہوں۔ تو اس کے لیے میں اور میری ٹیم ایک پلان بنا رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہمارے ویلاگز اور ہمارا چینل 20-25 ہزار کی جب سبسکرپشن پہ چلا جائے گا تو ہماری ٹیم چاہتی ہے کہ ایک پورا پلان لے کر آئیں، اپنے ابھرنے والے رائٹرز، اپنے ابھرنے والے ڈائریکٹرز، اپنے ابھرنے والے ایکٹرز کے لیے، کہ جن کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جائے کہ انہیں خال خال بھٹکنا نہ پڑے، کہیں ادھر ادھر جانا نہ پڑے، اور ان کو ایک اچھا راستہ اور اچھی گائیڈنس ملے۔ انشاءاللہ تعالی وہ جلد آئے گا اور آپ کے سامنے اس کی پوری تفصیلات بھی شیئر کی جائے گی، لیکن کچھ عرصے کے بعد۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل کا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ ایک اور انوکھا نہیں، کچھ اپنی زندگی کے مختلف راستوں سے چنندہ ایکسپیرینسز اور ٹاپک کے ساتھ اگلے ویلاگ کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ کے حوالے۔